السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امن امان کی بہترین حالت میں رکھے، ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ آج ایک چھوٹی سی بات جو میرے ذہن سے گزری کہ برکت کے اینگل سے میں چاہ رہی تھی آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں، کیونکہ برکت کا لفظ جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم برکت کو بہت لمیٹڈ سوچ کے ساتھ ڈسکرائب کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کے پاس اللہ پاک نے بہت دولت دی ہے، لائک ان کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑی برکت ہے اس کے مال میں۔ پھر اسی طرح اگر اولاد اللہ نے دی اور وہ اچھے عہدوں پر فائز ہو گئی، اچھے لائن میں سیٹ ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں بہت برکت والی اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر زمینی پیداوار ہمارے پاس ہے تو اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک اچھا آؤٹ پٹ ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہماری زمین میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب بھی برکت کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ بے شک اللہ کی بہت بڑا احسان اور اس کا عنایات ہیں جو ہمارے زندگیوں میں کرتے ہیں۔ لیکن برکت کو آج ہم ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے کہ برکت اور کس کس زمرے میں آتی ہے۔ مثلاً دیکھیں، اس مشینی دور کے اندر دیکھیے اور اس فتنوں کے دور میں دیکھیں کہ برکت کو کس طرح سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے، صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم صحت مند جسم کے ساتھ، صحت مند سانسوں کے ساتھ، صحت مند حالات و واقعات کے ساتھ جب اپنے بیڈ پر اٹھتے ہیں، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اس کو برکت کے اینگل سے دیکھا کہ وہ لوگ جو اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں، اس وقت بستر مرگ پر ہیں، یا اس وقت اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں، تو یہ زندگی کا ایک اور دن مل جانا خوشگواری کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ، کیا یہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے؟ پھر اسی طرح نمبر 2 پہ آپ دیکھیں کہ اس فتنوں کے دور میں گناہ کی پہچان ہو جانا، اچھے برے کی تمیز مل جانا، اچھے برے کا فرق مل جانا، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے کے باوجود، بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے ان کو کہ گناہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کا موقع مل جانا، کوئی بھی نیکی کا موقع، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی مشکل دور کر دینا، وہ کہتے ہیں نا دکھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ کا بکھیر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک برکت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بچوں کی اچھی تربیت کا موقع مل جانا، کیونکہ صرف بچے پیدا کر لینا، بچوں کو اپنے پاس رکھ لینا، یا یہ لوگوں کی باتیں سن لینا کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بیٹوں سے نوازا، اللہ نے ان کو بیٹیوں سے نوازا، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہاں کنسیڈر کیا ہوں گے کہ وہ اولاد کتنی صالح ہے۔ تو اپنی اولاد کو اس فتنوں کے دور میں اچھی ان کی پرورش کرنا، اور اچھی پرورش میں صرف اچھا سٹیٹس دینا نہیں ہے، اچھی ایجوکیشن دینا نہیں ہے، ان کو ویل مینرز بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کو اچھی تربیت دینا، اور وہ تربیت جو صحابہ اور صحابیات نے اپنی اولادوں کو دی، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو یہ موقع مل جانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ پھر اسی طرح توبہ کا موقع مل جانا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افسوس کے ساتھ کہ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ سینس ہی نہیں رکھ پاتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جو ہمیں یہ موقع دیتی ہے، یہ ہمیں توفیق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کا نظر آ جانا اور اس کے بعد اس پر توبہ کر لینا، یہ سب بھی برکت کی ایک اقسام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے کبھی اس کو برکت کنسیڈر نہیں کیا۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں ایسی برکت لانے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی بابرکت زندگی عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے برکتیں سمیٹ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اس اپنے پن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔